چاند رات بیوی کو شاپنگ کروانے بازار لے گیا۔ وہ بہت خوش تھی، پر ایک دکان پر جاتے اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ میں نے دکاندار کو دیکھا جو 13 سالہ بچہ تھا۔ بیوی فوراً سے گھر لوٹ آئی، خوف سے اسے بخار چڑھ گیا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس اس دکان پر گیا تو دکان بند تھی، بس نیچے کا تھوڑا سا شٹر کھلا تھا۔ میں جوں ہی چھپ کر اندر گیا، جان نکلنے لگی کہ وہاں میری بیوی کے 3 چلو۔ اویس، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم ابھی چوڑیوں والی دکان میں داخل ہوئے تھے جب میری بیوی نے جلدی سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، ابھی تک تم نے چوڑیاں بھی نہیں دیکھی؟ پھر یوں ہی واپس چلے جائیں کیا؟ ہاں، بس میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ چلو یار، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر میں امی ابا اکیلے ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کبھی بھی اسے میرے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر یوں اچانک کھڑے کھڑے کیسے میرے ماں باپ اسے یاد آ گئے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے دکان کے کاؤنٹر پر مجھے کاسنی رنگ کی چوڑیاں دکھائی تھی۔ یہ وہی رنگ تھا جو ہم پورے بازار میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہمیں اب تک نہیں ملا تھا۔ اب جب مجھے وہ چوڑیاں سامنے پڑی دکھائی دی تو میں نے انہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مریم، وہ دیکھو، تمہارے جوڑے والی رنگ کی چوڑیاں یہاں پر موجود ہیں، بس 2 منٹ میں اپنا ہاتھ کا سائز بتا کر خرید لو۔ لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے سنجیدگی سے بولی، اویس، مجھے وہ چوڑیاں نہیں لینی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد مزید وہاں پر نہیں رکی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بھیا، کیا ہوا باجی کو؟ 13 سالہ لڑکے نے حیرت سے ہمیں مڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ یار کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں بہت سخت چہرے سے واپس آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ شام سے اس نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ابھی تک میری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب میں اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آیا تھا تو وہ یوں ہی چلی گئی تھی۔ ہم پیچھے کوئی 8-10 دکانیں دیکھ چکے تھے۔ ان سبھی دکانوں پر میں نے مریم کو کافی کہا کہ وہ کسی اور رنگ کی چوڑیاں خرید لے، مگر وہ اپنی ضد پر بس ضد تھی کہ سیم اپنے جوڑے کے ساتھ کی چوڑیاں لے کر رہے گی۔ پھر اب کیا ہوا تھا، اسے چوڑیاں لینے کی بجائے واپس چلنے کا بولا۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے، حالانکہ شاپنگ کے بعد ہم ڈنر بھی کرنا تھا، لیکن اب میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ مریم کی جانب دیکھا تو وہ اسپاٹ سا چہرہ لے کر بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں مگن ہو۔ میں نے پہلے اسے یوں چلے آنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ بتانا ہوگا تو خود بتا دے گی۔ ہم گھر آئے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے ہم بھی باہر سے آتے تھے تو مریم اپنے بچوں کو باقاعدہ ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور انہیں باہر کی ساری بات بتاتی تھی، لیکن اب وہ خاموش سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے باوجود میں جتنی بھی ہلچل میں وہ ایک دم سے سرد پڑ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، کیونکہ لمحے بھر میں اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں بچوں کو ان کا سامان دے کر کمرے میں گیا تو وہ سر پر لحاف لیے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر جتنا غصہ تھا غصہ ختم ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی چپ کر گئی ہے۔ مریم، مریم، اٹھو، میری بات سنو۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی زاویے سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نرمی سے بولی، اویس، اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، تو پلیز آپ کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس دکان میں جاتے ہی تمہارے چہرے کی رنگت اور باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہاں پر بھیڑ بھی تو کتنی تھی، چاند رات بھی تھی، تو لوگوں کا شور، رش، ٹریفک کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو میں واپس آ گئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے دوبارہ سے لحاف اپنے اوپر لے لیا، جبکہ میں حیرت سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے اس کی بات پر یقین بھی تھا، لیکن میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا اور اس سے مکمل طور پر باخبر نہیں ہوں۔ وہ چاند رات میری زندگی کی سب سے عجیب چاند راتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ مریم کے ساتھ شادی کیے مجھے 13-14 سال ہو چکے تھے، اور ان 13-14 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ ہم نے ایک چاند رات بھی یوں خاموشی سے گزاری ہو۔ وہ بچوں کو اماں ابا کے پاس چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاتی اور ہم چاند رات کو بھرپور طور پر انجوائے کرتے، کبھی کھانا کھاتے، آئس کریم کھاتے، شاپنگ بھی ہم چاند رات والے دن ہی کرتے تھے۔ گھر واپس آتے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے۔ سب سے پہلے وہ بچوں کو کھانا کھلاتی، پھر ان کو مہندی وغیرہ لگانے بیٹھ جاتی، جبکہ میں اماں اور ابا ٹی وی دیکھنے لگتے۔
پھر جب وہ مہندی سے فارغ ہوتی تو کیک بنا لیتی۔ یوں ہم پوری رات کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ امی نے بھی پریشانی سے پوچھا، ویس کیا مریم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جب سے گھر آئی ہے کمرے میں بیٹھی ہے، تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر مریم کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں لیٹ گئی، ابھی اٹھ جائے گی ذرا دیر میں، اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو۔ اماں چپ کر گئی۔ بچے بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے، سو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ 2-3 گھنٹے بعد بھی جب مریم کے کمرے سے باہر نکلی تو میں اندر گیا اور دیکھا وہ سامنے بیٹھی دیوار کو مسلسل گھور رہی تھی۔ میں اس کے پیروں کی جانب جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مریم بہت پریشان لگ رہی تھی۔ دیکھو، جو ہوا ہے مجھے بتا دو۔ اویس، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے حیرانی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی، جیسے اپنی سوچوں کے بھنور میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مریم، میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا؟ آخر کار تم میری بیوی ہو۔ وہ سب میری غلطی تھی، کیا تمہاری غلطی تھی؟ مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، اور اگر بتا بھی رہی ہے تو اشارے کنائیوں میں جن سے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اس نے میری جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر فرش پر دے پٹکا۔ میں ہکا بکا اس کی یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں۔ شور سن کر امی ابا اور بچے بھی کمرے میں آ گئے، لیکن تب تک مریم کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ وحشت کے مارے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جب بال نوچ کر تھک جاتی تو اپنے چہرے پر خود ہی سے تھپڑ مارنے لگتی۔ بچے اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگے۔ میں نے مریم کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ کچھ ہوش کرو، بچے دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ مگر اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا پاگل پن تو بڑھتا ہی جا رہا تھا، پہلے سے زیادہ شدت کا اختیار کر جا رہا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ امی اس کے پاس ہی رک گئی، لیکن وہ امی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ اس نے خود دیکھا تو بتایا کہ کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے۔ آپ کی بیوی نے ہو سکتا ہے ماضی کی کوئی غلطی یا ایسی بات انہیں یاد آ گئی ہے جسے وہ آج تک اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے مریم کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور چلا گیا۔ بچے بھی روتے روتے سو چکے تھے، جبکہ امی ابا کو ان کی دواؤں دے کر لٹانے کے بعد وہیں کمرے میں صوفے پر لیٹ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری اور مریم کی شادی کو 13 سال ہو چکے تھے، اور ان سالوں میں آج تک کبھی بھی میں نے اپنی بیوی کو اتنی شدید حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار رہتی تھی۔ ہماری شادی بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، بس شادی کے بعد کچھ واقعات ناگوار ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کا ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ بس ان کی تفصیل اتنی سی تھی کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ میری شادی کے بعد 1 ماہ بعد کا ہی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں تھا جو اس کے لیے اب جا کر باعث تکلیف ہو۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب وہ چونک کر اٹھی اور مجھے دیکھ کر بولی، اویس زندہ ہے، تم نے دیکھا تھا نا، اسے زندہ ہے، وہ یہ دیکھو۔ ابھی میرے ہاتھوں سے خون بھی نہیں اترا اور وہ زندہ ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات کر رہی ہو مریم؟ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سو تم آرام کرو، تمہیں بلا وجہ کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نہیں نہیں اویس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا۔ نرمی سے میں نے مریم کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور بولی، ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر بھی خون لگ جائے گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بس مجھے بچا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بوکھلا رہی تھی۔ میں نے قریب پڑی نیند کی گولی اس نے پانی کے ساتھ دے دی اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں سو بھی گئی، لیکن میری نیند آرام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ کیا مریم کسی کو قتل کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی سوچوں میں نفی کی اور موبائل چلانے لگا، مگر مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور کہا، آپ کچھ دیر مریم کے کمرے میں بیٹھ جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں، تب تک جاگتی رہیے گا۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ اسی دکان کی جانب تھا جہاں میری
مریم کی حالت اتنی بری ہوئی تھی، میں وہاں گیا تو ابھی تک وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ عید کی صبح تک کھلی رہتی، لیکن مجھے اس بات سے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دکان کو اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے جانتا ہوں۔ میں نے مریم کی تصویر موبائل میں نکال کر دکاندار کو دکھائی اور پوچھا، بھائی صاحب کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ دکاندار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے منت کی اور کہا، خدا اپنی دکان کے ملازموں سے بھی ایک مرتبہ پوچھوا لیں۔ باری باری وہاں جتنے ملازم کام کر رہے تھے، میں نے ان سب کو مریم کی تصویر دکھائی اور جانکاری لینے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی وہاں پر مریم کو نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے آخری مرتبہ یہ سوال کیا، کیا یہ عورت پہلے کبھی اس دکان پر آئی ہے؟ مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ اب میں پریشانی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے دکان سے کوئی جان پہچان والا مل گیا ہو، تبھی وہ یکدم وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے واپس گھر آ گیا۔ اماں میرے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا، جس کے تحت میں اسٹور روم میں چلا آیا۔ مریم کی پرانی ڈائریاں وہاں تھی۔ اسے ڈائریاں لکھنے کا بہت شوق تھا اور اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات اس نے اپنی ڈائریوں میں قلم بند رکھے تھے۔ پہلے بہل وہ روز ڈائری لکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی میں مصروفیات بڑھنے لگی تو وہ روز کی ڈائری صرف اہم واقعات کی جانب منتقل ہو گئی۔ 5-6 ڈائریاں کنگالنے کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ان ڈائریوں کو واپس پرانی الماری میں رکھنا بھی بھول گیا۔ صبح ہوئی تو مریم کافی پرسکون تھی۔ میں نے اس سے رات والے واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا اور اس نے بھی مجھے کچھ بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون سے وہ بچوں کو عید کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تو تھا اور اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن سوچا عید والے دن مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ عید کا پورا دن بڑا ناگوار سا گزرا، کیونکہ کل رات ہونے والے واقعات کا اثر ہم سب گھر والوں کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مریم بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک روز عشاء میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھام رکھی تھی۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہو تب بتائیے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ عشاء کی عمر 11-12 سال تھی اور اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی باتونی نہیں تھی، بس جو بات کرو اس کا جواب دے دیتی تھی۔ مجھے آج تک کبھی نہیں یاد پڑا کہ عشاء یوں آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ، میں فارغ ہوں، کیا بات کرنی ہے بتاؤ مجھے، میں نے نرمی سے پوچھا۔ تو اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں بابا، میں گھر میں بات نہیں کر سکتی، آپ مجھے باہر لے جائیں۔